آخر ایسی کون سی دشمنی تھی ابرہہ کو مکے سے اور مکے والوں سے جو وہ کعبہ شریف کے سامنے 60,000 کا لشکر لے کر پہنچا؟ کوئی ایسی خاص دشمنی نہیں تھی اس کی صرف ایک ہی دشمنی تھی کہ تمام مکے کے لوگ اور آس پاس کے جو عرب ممالک کے لوگ تھے وہ سب عبادت کے لیے کہاں پہنچ رہے تھے؟ مکہ شریف۔ وہ بیت اللہ شریف کا طواف کیا کرتے تھے، وہاں پر عبادت کیا کرتے تھے، اور اس سے ابرہہ کا بہت ہی زیادہ نقصان ہو رہا تھا کیونکہ وہ یمن کا رہنے والا تھا، یمن میں اس کی بہت ہی بڑی حکومت قائم تھی۔ تو وہ یہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ پریشان ہوا کرتا تھا کہ یہ مکے کے لوگ، نہ ان کی کوئی گورنمنٹ ہے، نہ ہی کوئی ان کی فوج ہے، نہ ہی کوئی ان کا بادشاہ ہے، لیکن ان کی جو انکم ہے وہ اتنی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، کاروبار میں بہت زیادہ آگے نکل رہے ہیں۔ ان کے پاس جو ہے ہر سال لوگ آیا کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، کعبے کا عبادت کیا کرتے ہیں وہاں پر جا کر، تو اس سے ان کی انکم بہت ہی زیادہ بڑھ رہی ہے۔ تو اس نے ایک کام کیا کہ ایک بہت ہی بڑا چرچ جو پورے عرب کا سب سے بڑا اور سب سے خوبصورت چرچ تھا اس کو تعمیر کرایا یمن کے اندر۔ کرانے کے بعد میں اس نے کہا تمام لوگوں سے کہ آپ وہاں عبادت کرنے جاتے ہیں، اس سے بہتر ہے آپ یہاں آ کر عبادت کریں، یہ بھی عبادت خانہ ہے، آپ یہاں پر آ کر عبادت کریں۔ لیکن اس کی کسی نے نہیں سنی اور تمام لوگ کہاں جاتے رہے؟ وہیں پرانے کعبہ شریف کے اندر۔ اس کے پاس کوئی بھی نہیں آیا، بس صرف اس ایک بات سے اس کو بہت ہی زیادہ پریشانی تھی۔ اور اب ابرہہ کون تھا؟ آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ بہت ہی بڑا بادشاہ تھا، یہ ہمیشہ سے بادشاہ ہی ہوگا یا کسی بادشاہ کے گھر پیدا ہوا ہوگا، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ یمن اور حبشہ دو الگ الگ حکومتیں ہوا کرتی تھیں۔ یمن کے اندر یہودی لوگ حکومت کیا کرتے تھے اور حبشہ کے اندر رومن امپائر جسے کرسچن کہا جاتا ہے یہ لوگ حکومت کیا کرتے تھے۔ تو یہودیوں نے کیا کیا کہ ایک دم سے، کیونکہ وہ عادت سے مجبور ہوا کرتے ہیں یہودیوں نے ایک دم سے بے سان گمان یمن والوں نے حبشہ کے اوپر حملے کرنا شروع کر دیے۔ کئی جگہ پر جب حملے کیے تو وہاں برابر میں ہی رومن امپائر جو موجود تھا، تو رومن امپائر سے بہت ساری فوج حبشہ کے اندر آئی، اور اس فوج کا لیڈر کون تھا؟ اس فوج کا لیڈر ابرہہ تھا۔ ابرہہ اس فوج کو لیڈ کر رہا تھا، اور لیڈ کرتے کرتے اس نے یمن کے اوپر اس طرح سے حملہ کیا کہ پورے یمن کو یہودیوں سے خالی کرا کر وہاں پر بھی رومن حکومت کو قائم کر دیا۔ اب رومن امپائر کو جب اس نے وہاں پر نافذ کر دیا تو اب اس نے کیا کیا کہ اس یمن کو رومن امپائر سے بھی آزاد کرا لیا اور وہاں پر اپنی حکومت قائم کر دی۔ جب اس نے وہاں پر اپنی حکومت قائم کر دی تو اب وہ یہ چاہتا تھا کہ تمام جو لوگ ہیں وہ مجھ سے بہت زیادہ تعلق رکھیں، جو ٹورسٹ ہیں وہ یمن کے اندر آئیں، لیکن ایسا ہو نہیں پاتا تھا۔ اب تمام جو عرب کے لوگ تھے وہ ہر سال مکہ شریف جایا کرتے تھے، لیکن یمن کے اندر کوئی بھی نہیں آیا کرتا تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ ایک بہت ہی بڑا چرچ وہاں پر بنوا دیا، کیونکہ یہ عیسائی تھا اور بہت سارے عیسائی آس پاس آباد تھے۔ تو اس نے سوچا کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں جو لوگ خود یہاں پر کھنچے چلے آئیں۔ تو اس نے ایک بہت ہی بڑا چرچ تیار کیا کہ جو عربیوں نے کبھی اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت اور اتنی بڑی عمارت کو نہیں دیکھا تھا، اتنا بڑا چرچ بنوایا۔ اس کے اندر ہیرے، سونا، چاندی، موتی، جواہرات، تمام چیزوں سے اس کو جڑوا دیا اور اعلان کروا دیا کہ سارے لوگ جو کعبے کی عبادت کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ سمجھتا تھا کہ کعبے کی عبادت کر رہے ہیں، جو سارے لوگ کعبے کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں یا کعبے میں عبادت کے لیے جا رہے ہیں، ان سب کو میں اعلان کر کے بولتا ہوں کہ سب لوگ یہاں پر آئیں۔ یہ میں نے بڑا عبادت خانہ یہاں پر یمن کے اندر بنوایا ہے، تمام لوگ ادھر آئیں۔ لیکن اس کی کسی نے نہیں سنی اور تمام لوگ وہیں جاتے رہے پرانے کعبے کے اندر، جس کے اوپر غلاف بھی اچھا موجود نہیں تھا، سب لوگ وہیں جاتے رہے۔ اس کے پاس کوئی نہیں آیا، اس کا یہ پروجیکٹ فیل ہو گیا۔ جب اس کا یہ پروجیکٹ فیل ہوتا ہے تو یہ سوچ لیتا ہے کہ مجھے کچھ بھی کر کے اس دوسرے کعبے کو ختم کرنا ہے۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ اب مجھے جا کر کعبے کی عمارت کو بالکل زمین سے ملا دینا ہے، جب میں اس کو ملا دوں گا تبھی سارے لوگ میری طرف آئیں گے، ورنہ مجھے کوئی بھی دیکھنے والا نہیں رہے گا اور نہ ہی میرے چرچ پہ کوئی آنے والا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، وہاں سے سفر شروع کر دیا۔ 60,000 کا لشکر لے کر یہ جب وہاں سے چلا ہے تو راستے کے اندر بہت سارے عربیوں نے اس سے یہ بھی کہا کہ بھائی آپ کیوں وہاں پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو اس نے صاف منع کر دیا کہ مجھے عرب والوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، آپ یہ مت سوچیں کہ میں کسی کا قتل کرنے جا رہا ہوں، نہ ہی میں آپ کو مار رہا ہوں، نہ ہی کچھ کروں گا، لیکن مجھے صرف کعبے کی عمارت کو گرانا ہے، بس یہی کہتا جاتا تھا۔ اور راستے میں جو بھی ملتا تھا اس کا سارا مال و زر لوٹ کر اپنے پاس رکھ لیا کرتا تھا۔ بہت سارے لوگوں کے اوپر اس نے ظلم و زیادتی کرتا ہوا چلتا رہا اور چلتے چلتے بالکل حرم شریف کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد میں اس نے اعلان کروایا کہ جو یہاں کا لیڈر ہے وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے بات کرے، جو ان کا سردار ہے وہ آ کر کے مجھ سے بات کرے۔ جب وہاں پر بات کرنے کے لیے سردار پہنچے ہیں تو ابرہہ نے وہاں پر جا کر بہت سارے مال و زر اور اونٹوں کی فرمائش کی کہ مجھے اتنا مال اور اتنے اونٹ دے دیے جائیں اور اپنی جان کو بچا لیا جائے۔ کعبے کو تو مجھے بالکل ختم کرنا ہی ہے، اس کے بارے میں تو مجھ سے سوال ہی نہیں کریں کہ کعبے کو میں چھوڑ دوں گا، اس کو تو مجھے زمین سے ملا ہی دینا ہے۔
تو جو اس کے لیڈر تھے انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے اور یہاں پر آنے والے لوگوں کا ہے، تم بھی یہاں پر آئے ہو تو مہمان بن کر آئے ہو، تو یہ ساری چیزیں تمہارے ہی لیے ہیں، یہاں کا دیا ہوا رزق کھاؤ، اونٹوں کو استعمال کرو، جس طرح سے تم ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو ویسے فائدہ اٹھا سکتے ہو، یہ کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، سب اللہ کا ہے۔ لیکن اس نے بالکل کوئی بھی بات نہیں سنی اور دوسرے دن اس نے جنگ کا اعلان کر دیا، کہا کہ ہم صرف آج اس کعبے کی عمارت کو ڈھا کر بالکل زمین سے ملا دیں گے۔ لیکن جیسے ہی اپنے 60,000 کا لشکر لے کر کعبے کی طرف کو بڑھا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ آسمان کے اوپر ایک کالا بادل بہت دور سے چلا آ رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کی فوج کے دیکھ کر کہا کہ شاید بارش ہونے والی ہے، ہمارا خدا ہم سے خوش ہو رہا ہے کہ ہم اتنا بڑا کام کرنے کے لیے آئے ہیں، تو شاید خدا ہم سے خوش ہو کر ہمارے اوپر بارش برسانے والا ہے۔ گرمی بھی بے انتہا پڑ رہی تھی اس ٹائم، لیکن کیا ہوتا ہے جیسے ہی وہ بادل قریب آتا ہے تو سارے لوگ دیکھتے ہیں کوئی بادل کا ٹکڑا نہیں تھا، وہ ایک بہت ہی چھوٹی چھوٹی ابابیل کا لشکر تھا، اور ہر ابابیل کے منہ کے اندر ایک پتھر موجود تھا، بہت ہی چھوٹا سا کنکر، اور اس ابابیل کے لشکر نے جو اس کے اوپر کنکر مارنا شروع کیے ہیں، تو ہسٹری کے اندر آتا ہے کہ بہت ہی برے طریقے سے ان لوگوں کو زخمی کر دیا تھا، کچھ لوگ پاگل ہو گئے اور کچھ ان کے ہاتھی اس طرح سے بھاگ رہے تھے کہ ان کے پیروں کے اندر خود ابرہہ کے آدمی کچلے جا رہے تھے۔ بہت برے طریقے سے ابرہہ کو بھی مار پڑی اور وہ بھی وہیں کے وہیں ہلاک ہو گیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کعبے کی خود حفاظت فرمائی۔ پہلے تو بہت سارے ہسٹری لکھنے والے جو لوگ تھے وہ منع کیا کرتے تھے کہ ابرہہ نے کہیں پر بھی کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی ہے، کہیں پر بھی کوئی حملہ نہیں کیا ہے، لیکن اب جو موجودہ حالات کے اندر لوگ ہسٹری پر ریسرچ کر رہے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ ابرہہ کی جو فوج تھی اس کے کچھ آلات اس راستے کے اندر بھی پائے گئے کہ جو راستہ یمن سے لے کر حرم شریف تک پہنچتا ہے۔ بہت سارے ایسے ہتھیار جو ابرہہ کے زمانے کے تھے، بہت ساری ایسی پوشاک جو اس زمانے کے اندر موجود تھی، اس سے جب میچ کر کے دیکھا تو بالکل وہ سیم بیٹھتا ہے، اور آج بہت سارے ہسٹورین بھی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ بالکل ایک ابرہہ نام کا بادشاہ کعبہ شریف کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، لیکن اللہ کے قہر و غضب کے آگے ایک سیکنڈ بھی نہیں ٹک پایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔